الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ پیارے بچوں، آج ہم مسلمان اور کافر میں فرق کیوں، یعنی جو مسلمان ہیں اور کافر ہیں ان میں کیوں فرق کیا جا رہا ہے؟ تو پیارے بچوں، ہر مسلمان اپنے نزدیک ہی سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ جو مسلمان ہے وہ اونچا ہے اور کافر نیچے ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا ہے اور کافر کا درجہ بہت گھٹا دیا ہے، اور یہی ہر کوئی سمجھتا ہے، اور ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان اپنے نزدیک ہی سمجھتا ہے، اور آپ بھی ضرور ایسا ہی سمجھتے ہوں گے کہ مسلمان کا درجہ کافر سے اونچا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند کرتا ہے۔ مسلمان کو خدا پسند کرتا ہے اور کافر کو ناپسند۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا اور کافر کی بخشش نہ ہوگی۔ مسلمان خدا کے ہاں بخشا جائے گا، یعنی مسلمانوں کی بخشش ہوگی اور کافروں کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان کی بخشش ہو جائے گی لیکن کافر بھی بخشش نہیں ہوگی، یعنی اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ مسلمان جنت میں جائے گا، یعنی مسلمان جنت میں جائیں گے، اور کافر کہاں جائیں گے؟ دوزخ میں جائیں گے، یعنی جہنم میں جائیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر غور کریں کہ مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق آخر کیوں ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہر کوئی غور کرے گا کہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے، مسلمان اور کافر میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے آخر؟ کیونکہ کافر بھی آدم کی اولاد ہیں، وہ بھی ماں باپ ہوتے ہیں اس کے، وہ بھی اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ ہوتے ہیں اور اس کے اولاد ہوتی ہیں، وہ بھی اسی طرح رہتا ہے جس طرح ایک مسلمان رہتا ہے، وہ بھی اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ کافر بھی آدم کی اولاد ہیں، اور تم بھی، کافر بھی ایسا ہی انسان ہے جیسے تم ہو، وہ بھی تمہاری ہی جیسے ہاتھ پاؤں آنکھ کان رکھتا ہے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں آنکھ کان ہوتے ہیں نا، جس طرح ہم کو ہوتے ہیں۔ وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہی پانی پیتا ہے، اسی زمین پر بستا ہے اور یہی پیداوار کھاتا ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی وہی کھاتے ہیں، اسی زمین پر وہ بھی رہتے ہیں، ہم بھی رہتے ہیں، یہی ہوا پانی وہ بھی پیتے ہیں اور ہم بھی پیتے ہیں، اسی طرح پیدا ہوتا ہے اور اسی طرح مرتا ہے۔ یعنی جس طرح ہم پیدا ہوتے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جس طرح ہم مرتے ہیں اسی طرح وہ بھی مرتے ہیں۔ اسی خدا نے اس کو بھی پیدا کیا ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ ان کو کون پیدا کرتا ہے؟ ان کو بھی وہی خدا پیدا کرتا ہے جو تم کو پیدا کرتا ہے۔ وہی سب کا خالق ہے نا، وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا رب ہے، ہر کسی کی پرورش وہی خدا کرتا ہے۔ پھر آخر کیوں اس کا درجہ نیچے ہے اور تمہارا اونچا؟ تمہیں کیوں جنت ملے گی اور وہ کیوں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں؟ اس پر غور کرنا ہے۔ کیا صرف نام کا فرق ہے؟ نام کی وجہ سے کوئی انسان جنت میں جائے گا اور کوئی انسان جہنم میں جائے گا؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے۔ آدمی اور آدمی میں اتنا بڑا فرق صرف اتنی سی بات سے تو نہیں ہو سکتا کہ تم عبداللہ اور عبد الرحمن اور ایسے دوسرے ناموں سے پکارے جاتے ہو، اور وہ دین دیال اور کرتار سنگھ اور ابرحسن جیسے ناموں سے پکارا جاتا ہے، کہ نام کی وجہ سے مسلمانوں کا نام عبداللہ ہے یا عبد الرحمن ہے، ایسے نام ہیں، اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے نام ایسے ہوتے ہیں، دین دیال یا کرسچن ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، للو ہوتا ہے۔
یہاں کیا ہے، اس کی وجہ سے یا تم ختنہ کراتے ہو اور وہ نہیں کراتا، یا تم گوشت کھاتے ہو اور وہ نہیں کھاتے. مسلمان گوشت کھاتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس نے سب انسانوں کو پیدا کیا اور جو سب کا پروردگار ہے، ایسا ظلم تو کبھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی مخلوقات میں فرق کرے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ تو فرق نہیں کرتا کہ نام کی وجہ سے یہاں کوئی گوشت کھاتا ہے اور کوئی نہیں کھاتا ہے. اس کی وجہ سے ایک کو جنت میں ڈالے گا اور ایک کو جہنم میں، اور ایک بندے کو جنت میں بھیجے اور دوسرے دوزخ میں پہنچائے دے. اصلی فرق کیا ہے؟ اسلام اور کفر کا فرق. جب یہ بات نہیں ہے تو پھر غور کرو کہ دونوں میں اصلی فرق کیا ہے. اس کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دونوں میں اصلی فرق اسلام اور کفر کی وجہ سے ہوتا ہے. دونوں میں جو اصلی بنیادی فرق ہے وہ اسلام اور کفر ہے. اسلام کے معنی خدا کی فرما برداری کی ہے اور کفر کے معنی خدا کی نافرمانی کی. مسلمان اور کافر دونوں انسان ہیں، دونوں خدا کے بندے ہیں. دونوں کو اللہ نے پیدا کیا، یہ دونوں خدا کے بندے ہیں، مگر ایک فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے. مگر ایک انسان اس لیے افضل ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کے انجام سے ڈرتا ہے. اور دوسرا انسان اس لیے اونچے درجے سے گر جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کو نہیں پہچانتا اور اس کی فرما برداری نہیں کرتا. اسی وجہ سے مسلمان سے خدا خوش ہوتا ہے اور کافر سے ناراض. مسلمان کو جنت دینے کا وعدہ کرتا ہے اور کافر کو کہتا ہے کہ دوزخ میں ڈالوں گا. تو اصلی جو بنیادی فرق ہے وہ ہے اسلام اور کفر، وہ ہے ایمان، جس کو ہم دوسرے معنی میں ایمان کہتے ہیں، کہ ہم اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں، ہم اللہ کے دربار میں سجدہ کرتے ہیں اور اس کے سامنے اس کے تمام احکامات کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو ایسا کرے گا کہ اللہ کو مانے گا اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان حقیقتوں کو بھی تسلیم کرے گا دل اور جان سے، اور اس کے بعد عمل کے میدان میں اترے گا، جو اللہ کی مرضی ہوگی اس کے مطابق زندگی گزارے گا. جس چیز سے خدا اور خدا کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں تو وہی کام کریں گے، اور جن چیزوں سے وہ منع کرتے ہیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو روکیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. اور جو اس سے منہ موڑے گا، خدا اور خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، ان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارے گا، تو اس کے لیے جہنم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت جیسی عظیم و شان نعمت عطا فرمائے جس کا بدل کہیں بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے اور جہنم کے ہولناک عذابوں سے اور قبر کے عذاب سے بچائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.